السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید ہمارے چینل پیغام الہی پر۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو ایمان کے بہترین حالت میں رکھے، آمین۔ اللہ جل شان کا بہت بڑا فضل و کرم ہے کہ اس نے اپنی رحمت سے ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ عطا فرمایا۔ اس ماہ کی مبارک گھڑیاں الحمدللہ اس وقت ہم کو نصیب ہیں۔ یہ مہینہ اللہ جل شان کی رحمتوں کا مہینہ ہے، برکتوں کا مہینہ ہے، مغفرت کا مہینہ ہے اور عذاب جہنم سے رہائی کا پروانہ حاصل ہونے کا مہینہ ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، یعنی یہ وہ مہینہ ہے جس کو اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم کے نازل کرنے کے لیے منتخب فرمایا ہے، اور جس میں اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت کی گھٹائیں اپنے بندوں پر جھوم جھوم کر برستی ہیں، مغفرت کے بہانے تلاش کیے جاتے ہیں۔ رات کے وقت میں اللہ تبارک تعالیٰ کا منادی آواز لگاتا ہے کہ ہے کوئی مغفرت چاہنے والا کہ جس کی میں مغفرت کروں، ہے کوئی رزق مانگنے والا جس کو میں رزق دوں، ہے کوئی مبتلا عاذر جس کو میں عافیت عطا کروں۔ غرض یہ مہینہ اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمتوں اور برکتوں کا موسم بہار ہے، لہٰذا اس ماہ مبارک کی قدر پہچاننے کی ضرورت ہے۔ اس ماہ کی قدر پہچان کر اس کو گزاریں تو یہ ہماری زندگی کا نقطۂ انقلاب بن سکتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس کا رمضان سلامتی سے گزر جائے اس کا سارا سال سلامتی سے گزرے گا انشاءاللہ۔ یہ ایک طرح سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی ہے کہ اگر رمضان المبارک کو سلامتی کے ساتھ گزار لیا تو انشاءاللہ سارا سال سلامتی کے ساتھ گزرے گا۔ دیکھیے، رمضان کے سلامتی سے گزرنے کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ اللہ جل شان یعنی رمضان المبارک میں جو خصوصی عبادات مقرر فرمائی ہیں ان کو ٹھیک ٹھیک انجام دیا جائے۔ مثلاً اللہ تبارک تعالیٰ نے رمضان المبارک میں روزہ فرض کیا ہے، یہ رمضان ہی میں فرض ہوتا ہے، رمضان کے علاوہ کہیں فرض نہیں ہے، اور روزے کی اس عبادت کو اہتمام کے ساتھ انجام دیں کہ کوئی روزہ نہ چھوٹے، اور روزے کی مکمل آداب کی رعایت رکھتے ہوئے اس کو رکھیں۔ جو بندہ اخلاص کے ساتھ صحیح طریقے سے روزہ رکھتا ہے، اس کے بارے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ لعلکم تتقون، کہ اس کے نتیجے میں تمہارے اندر تقوی پیدا ہوگا۔ تقوی کے معنی یہ ہے کہ اللہ جل شان کے سامنے جواب دہی کے احساس کی وجہ سے آدمی اپنی کسی خواہش کو چھوڑ دے۔ اسی کو فرمایا گیا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، یعنی جو اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہونے سے خوف رکھتا ہو کہ ایک دن مجھے اس کے سامنے کھڑے ہو کر جواب دینا ہے، اور اپنی نفس کی خواہشات کو پورا کرنے سے رک جائے تو اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ اپنے نفس کی خواہشات کو چھوڑنا ہی تقوی ہے، اور رمضان المبارک کا ہر روزہ سراپا تقوی کا درس ہے۔ لہٰذا رمضان المبارک کی دوسری مخصوص عبادت تراویح ہے، اگرچہ روزے کی طرح فرض تو نہیں اور نہ ہی واجب ہے۔ احادیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تراویح پڑھنا شروع فرمائی تو جماعت کا اہتمام نہیں فرمایا۔ مسجد نبوی میں چٹائی چار اطراف میں کھڑی کر کر ایک حجرہ نما احاطہ سا بنا دیا جاتا تھا، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ وہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح کی نماز پڑھنا شروع فرمائی، اس کو قیام رمضان کہا جاتا تھا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے جب دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیام رمضان کی نماز پڑھ رہے ہیں تو وہ بھی آپ کے پیچھے نیت باندھ کر کھڑے ہو گئے۔ پہلے دن تو تھوڑے لوگ تھے، دوسرے دن دیگر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو پتہ چلا تو ایک بڑی جماعت حاضر ہو گئی۔ جب تیسری رات آئی تو پوری مسجد بھر گئی، اور حضور کے پیچھے نماز پڑھنے کے شوق میں سب صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم جمع ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو فرمایا کہ اللہ تبارک تعالیٰ کو تمہاری یہ نماز بہت پسند آئی ہے، مجھے ڈر ہے کہ یہ تمہارے ذمہ کہیں فرض نہ ہو جائے۔ اگر یہ فرض کر دی گئی اور تم لوگ بے ہمتی کی وجہ سے اس فریضے کو بجا نہ لائے تو اس کا بہت سخت گناہ ہوگا، اس لیے کل سے میں تمہیں جماعت سے نماز نہیں پڑھاؤں گا بلکہ تم اپنے طور پر پڑھ لو۔ چنانچہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے اسی طرح کیا، کسی نے گھر میں پڑھ لی، کسی نے مسجد میں پڑھ لی، دو چار نے مل کر جماعت سے پڑھ لی۔ لہٰذا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے تک یہ سلسلہ رہا۔ ایک دفعہ انہوں نے دیکھا کہ مسجد نبوی میں لوگ ٹولیوں کی شکل میں تراویح ادا کر رہے ہیں،
कई जमातें हो रही हैं। हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि अब वही का सिलसिला तो मुनक़ता है और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक अल्लाह तबारक ताला को ये जमात पसंद भी थी, लिहाजा अब ऐसा करें कि सारे लोग एक ही इमाम के पीछे तरावी अदा करें और इमाम वो होगा जिसके बारे में हुज़ूर ने फरमाया। लिहाजा तमाम सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम में सबसे बेहतरीन कुरान पढ़ने वाले हज़रत उबई बिन काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। हर सहाबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की एक अलग ही शान है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में हुज़ूर ने फरमाया था कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बेहतरीन काजी हैं, यानी सारे सहाबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम में लोगों के तनाज़ात का फ़ैसला करने में सबसे बेहतर अली हैं और मीरास के मसाइल को तमाम सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम में सबसे ज़्यादा जानने वाले ज़ैद बिन साबित हैं और हलाल व हराम का ज़्यादा इल्म रखने वाले मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। चुनांचे हज़रत उबैया बिन काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खड़े हुए और सारे सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम ने उनके पीछे तरावी पढ़ना शुरू की। अगले दिन जब सब लोग हज़रत उबई बिन काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की इमामत में एक जमात से नमाज तरावी अदा कर रहे थे तो हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ये मंज़र देख कर फरमाया, ये तो बड़ी अच्छी बात पैदा हो गई। इसके बाद से तरावी जमात के साथ इकट्ठी पढ़ी जाने लगी। देखिए, जिस तरह हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सुन्नत के बारे में फरमाया कि मेरी सुन्नत की इत्तिबा करो, इसी तरह अपने खुलफ़ाए राशिदीन की सुन्नत की पैरवी करने का भी हुक्म फरमाया है। इसलिए तरावी की जमात सुन्नत है। देखिए, तरावी में अल्लाह तबारक ताला के फ़ज़्ल व करम का ये आलम है कि हर मोमिन को हर रात अल्लाह तबारक ताला ने अपने 40 मकामात क़ुर्ब ज़्यादा अता फरमाए हैं और तरावी की 20 रकातें हैं और हर रकात में 2 सजदे हैं, तो ये 40 सजदे हुए। अब सजदे के बारे में फरमाया है कि बंदा अपने परवरदिगार से किसी वक्त इतना ज़्यादा करीब नहीं होता जितना सजदे की हालत में होता है। अल्लाह तबारक ताला के क़ुर्ब का सबसे आला मकाम और आला ज़रिया सजदा है। इसीलिए कुरान करीम में फरमाया कि सजदा करो और मेरे पास आ जाओ, यानी तुम जो पेशानी मेरे सामने ज़मीन पर टेकते हो उस वक्त तुम मुझसे सबसे ज़्यादा करीब होते हो। अल्लाह तबारक ताला फरमाते हैं वनहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वारिद, कि हम बंदे के उसकी रेगे जान से भी ज़्यादा करीब हैं। यानी अल्लाह तबारक ताला बंदे के इतने करीब हैं लेकिन बंदा अल्लाह तबारक ताला से दूर है। इसका दिल व दिमाग कहीं और लगा हुआ है, ख्वाहिशात कहीं और जा रही हैं, जज्बात कुछ और पैदा हो रहे हैं। इसको अल्लाह तबारक ताला के क़ुर्ब का एहसास भी नहीं है। अल्लाह तबारक ताला फरमाते हैं कि मैं तो करीब हूँ, बंदा ही दूर है। ए बंदे, तू मेरे पास आ जा, सजदा कर, आ मेरे पास आ। जब ध्यान से सजदा करोगे तो तुम मेरे करीब आ जाओगे। यानी जब ध्यान से अल्लाह तबारक ताला की बारगाह में हाजिर होकर सजदा किया जाएगा तो अंदाज़ा होगा कि वो तो बहुत ही करीब है। ये सजदा ऐसी चीज़ है जिसको हमारे हज़रत फरमाया करते थे कि अल्लाह तबारक ताला ने आम दिनों से ज़्यादा रमज़ानुल मुबारक में 40 मकामात क़ुर्ब बंदे को अता फरमाए हैं। अगर पाबंदी से पूरा रमज़ान तरावी अदा की जाए तो 1200 सजदे बनते हैं। गोया इस माह मुबारक में अल्लाह तबारक ताला ने 1200 मकामात क़ुर्ब तरावी के ज़रिए बंदे को अता फरमाए। ये मामूली बात नहीं है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह तबारक ताला ने इस रमज़ानुल मुबारक में दिन के वक्त में रोज़े फ़र्ज़ किए और मैंने तुम्हारे लिए रात के वक्त में क़याम यानी तरावी सुन्नतें मुक़र्रर कर दी। अब रोज़े और तरावी की इबादत इस महीने के साथ ख़ास है। आम दिनों में फ़र्ज़ रोज़े नहीं और नफल की जमात मकरूह तहरीमी है। रमज़ानुल मुबारक सलामती से गुज़र जाने का पहला मतलब ये है कि उन मखसूस इबादतों को ठीक ठीक अंजाम दिया जाए। यह रमज़ानुल मुबारक के खुसूसी आमाल हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हर मुसलमान उन्हें जानता भी है और हत्तल इम्कान कोशिश भी करता है कि इन आमालों को सही तरीक़े से अंजाम दिया जाए। लिहाजा हर मुसलमान को चाहिए कि रमज़ानुल मुबारक में अपने गुनाहों की रो रो कर अल्लाह तबारक ताला से माफ़ी मांगे। जब बंदा किसी गुनाह से तौबा कर लेता है तो अल्लाह तबारक ताला सिर्फ इतना ही नहीं करते कि उसको माफ़ फरमा देते हैं, बल्कि वो गुनाह उसके नामे अमाल से भी मिटा दिया जाता है। क़यामत में उसका कोई तज़किरा भी नहीं होगा, इसने ये गुनाह किया था फिर इससे तौबा कर ली। और इंसान जब चाहे अपने गुनाहों के ढेर को तौबा के बारूद से एक सेकंड में उड़ा सकता है, हत्ता कि अल्लाह तबारक ताला नामे अमाल से भी वो गुनाह मिटा देते हैं।
اور اگر درمیانی رمضان میں توبہ کر لیے اور باقی ایام گناہوں سے بچ کر گزار لیے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بشارت کے مصداق بن جائیں گے کہ جس کا رمضان سلامتی سے گزرا اس کا سارا سال سلامتی سے گزرے گا۔ اسی موقع پر ایک پیاری سی حدیث یاد آ گئی کہ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دینے کے لیے تشریف لائے۔ پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو آمین فرمایا، دوسری سیڑھی پر قدم رکھا پھر آمین فرمایا، اب تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو پھر آمین فرمایا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم نے کوئی دعا تو سنی نہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 مرتبہ آمین سنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں خطبے دینے کے لیے آنے لگا تو حضرت جبرائیل امین علیہ السلام میرے سامنے آ گئے۔ انہوں نے 3 دعائیں مانگی، ان میں سے ہر دعا پر میں نے آمین کہا۔ وہ 3 دعائیں حقیقت میں بد دعائیں تھیں۔ پہلی بد دعا یہ تھی کہ برباد ہو وہ شخص جس کو اس کے والدین بڑھاپے کی حالت میں ملیں اور وہ اپنے گناہوں کی مغفرت نہ کرا سکا، یعنی والدین بوڑھے ہیں اور ان کی خدمت کی ضرورت ہے ان کو، تو ایسے آدمی کو اپنے گناہوں کی بخشش کروانا بہت ہی آسان ہے، کیونکہ والدین کا مرتبہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ایسا رکھا ہے کہ اگر ان کو ایک مرتبہ پیار کی نگاہ سے دیکھا جائے تو حج و عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ اور پھر فرمایا، برباد ہو وہ شخص جس کے سامنے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی یعنی نام لیا جائے اور وہ آپ پر درود نہ بھیجے۔ اور تیسرے نمبر پر فرمایا کہ برباد ہو جائے وہ شخص جس کو رمضان کا مہینہ ملا، پورا رمضان گزر گیا اور وہ اپنے گناہوں کی بخشش نہ کرا سکا۔ رمضان المبارک میں اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت مغفرت کے بہانے ڈھونڈ رہی تھی، قدم قدم پر مغفرت کے سامان موجود تھے، شیطان کو قید کر دیا گیا تھا، اس کے باوجود وہ اپنی مغفرت نہ کرا سکا۔ اب اندازہ لگائیں کہ جبرائیل امین علیہ السلام بد دعا دے رہے ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آمین فرما رہے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہر مسلمان کو اس کا مصداق بننے سے محفوظ رکھے، آمین۔ بہرحال رمضان المبارک کا پورا مہینہ اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت اور گناہوں سے بچ کر سلامتی کے ساتھ گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ انشاءاللہ پورا سال سلامتی کے ساتھ گزرے۔ رمضان المبارک کا آخری عشرہ پورے رمضان کا عطر ہے۔ اس عشرے کی 5 راتوں کے بارے میں احتمال ہے کہ شاید وہ شب قدر ہوں۔ اس عشرے میں اعتکاف کی کوشش کرنی چاہیے اور اگر اعتکاف کا موقع نہ ہو تو اپنی دیگر مصروفیات کو کم از کم ترک کریں اور اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کا اہتمام کریں۔ آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے ہم ملاقات کریں گے۔ آپ سے اس رمضان المبارک کی اس گھڑیوں میں دعاؤں کی درخواست ہے کہ جس میں اللہ تبارک تعالیٰ اپنے بندوں پر اپنی رحمتیں ڈالے رکھتے ہیں۔ آپ ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، خوش رہیں، آباد رہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کی ہر جائز مراد کو قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آپ سے چینل کو سبسکرائب کرنے کی درخواست ہے تاکہ آنے والی آئندہ ویڈیو آپ کو ہماری ملتی رہیں۔ خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔